یہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ارے نہیں مجلس ہی جیتیں گی، انشاءاللہ مجلس ہی جیتیں گی یہاں سے انشاءاللہ تعالی، مگر ووٹ آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا ہے، اور ووٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ صرف مجلس کو کامیاب نہیں کر رہے یہاں سے، آپ صرف اسد الدین اویسی جو مجلس کا امیدوار ہے 5ویں مرتبہ ان کو آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جب آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو، ان ظالموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا چکے ہیں، جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا کر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ مجلس کے حق میں ایک ایک ووٹ دے کر ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری بیٹی بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ آپ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ایک ایک ووٹ کو استعمال کر کے آپ ان طاقتوں کو پیغام دے رہے ہیں جو ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنا چکے ہیں، جس سے سب سے بڑا نقصان مسلم خواتین کو پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے ایک ایک ووٹ استعمال کر کے جمہوری طریقے سے آپ بی جے پی کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے CAA کا جو قانون بنایا، تم NPR NRC کرنا چاہتے ہو اس دیش میں، تاکہ ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی ریاست میں، ہمارے ہی ملک میں ہم کو اسٹیٹ لیس کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کر کے ان طاقتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، بلکہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم کو پیغام دے رہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس دیش کے گھسپیٹی ہیں، آپ کا ایک ایک ووٹ جب پتنگ کے نشان پر دبے گا تو آپ وزیر اعظم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش، پاکستان یا افغانستان یا سری لنکا یا برما سے نہیں آئے، ہم 550-600 سال سے سرزمین پر زندہ ہیں، جہاں بانی اور حکمرانی ہم نے کی، ہم تمہارے جھوٹ کا جواب پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دیں گے۔ اس لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آپ اگر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ ان طاقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اور تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال صرف اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے MP کو منتخب کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے بھی آپ کو کرنا ہے کہ جو اتر پردیش، بہار، بنگال، آسام، ہریانہ ہو، مہاراشٹرا ہو، کرناٹکا ہو، ان ریاستوں کے لوگ جہاں پر ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جہاں پر ان کی کوئی آواز نہیں ہے، آپ ان سے کہہ رہے کہ ہم یہاں سے اپنے نمائندے کو کامیاب تو کر رہے ہیں، مگر وہ تمہاری بھی آواز بنے گا، وہ تمہاری بھی تکالیف کو محسوس کرے گا، اور جب وہ پارلیمنٹ کو جائے گا تو صرف حیدرآباد کی عوام کا نہیں بلکہ بھارت کے ہر غریب مظلوم عوام کی آواز بنے گا۔ وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دلتوں کی اور کمزوروں کی ایک آواز بن کر، ایک طاقت بن کر لڑتی آیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ تمام لوگ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، صبح کے اولین وقت سے نکلیے اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر ایک دن آپ بغیر کھانا کھائے ووٹ ڈال کر آئیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ کی صحت تر و تازہ رہے گی۔ ہاں، اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو یقیناً صحت کے تقاضے ہیں، مگر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں 11 بجے جاؤں گا، 11 بجے نہیں جاتے ہم لوگ، 12 بجے بولتے، پھر نفس بولتا رہے ظہر پڑھ کے جائیں گے، پھر بولتا رہے ٹھہرو میاں ابھی دھوپ بہت ہے، 3 بجے 4 بجے، اسی لیے دیکھتے دیکھتے ارے جان دو بھائی اب کہاں پورے ڈال دیے ووٹ، کیسا بھی جیت رہے نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے، اپنی جانوں کی قربانی سے انگریزوں سے آزاد کیا، آج اسی ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا۔ آج اسی وطن عزیز میں ہم کو نشانہ بنا دیا گیا۔ اس ملک میں 10 سال میں نریندر مودی نے کیا کیا،
10 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी इनफरादियत को, अपनी शख्सियत को फरोग दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम देश को यह पैगाम दे चुके हैं कि एक ही आदमी है मुल्क के लिए। 133 करोड़ का मुल्क है आबादी में, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि एक ही आदमी इस मुल्क के लिए को चलाने के लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी ने क्या एक पैगाम दिया? एक ही आइडियोलॉजी रहेगी, एक ही फिक्र रहेगा। नरेंद्र मोदी ने पैगाम दिया 10 साल में कि एक ही मजहब होगा, एक ही जबान बोली जाएगी, एक ही इलेक्शन होगा और एक ही टैक्स होगा। यह खतरनाक है हमारी भारत की जमहूरियत के लिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा गलत अगर काम किया, उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, तो हमारे दीगर अपनाए वतन में मुस्लिम अकलियत के ताल्लुक से शक और शुबार को पैदा कर दिया, नफरतों को पैदा कर दिया। दूसरा नरेंद्र मोदी ने काम यह किया कि नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। तीसरा अहम काम उन्होंने जो मुल्क को कमजोर करने का किया, महंगाई आसमानों को छू रही है, तनख्वाहें कम हो चुकी हैं। आप बताइए, मुल्क ऐसे चलेगा? क्या मुल्क एक आदमी के ऊपर चलेगा? क्या ये मुल्क एक आइडियोलॉजी पर चलेगा? क्या ये मुल्क एक मजहब के नाम पर चलेगा, एक तहजीब के नाम पर चलेगा, एक इलेक्शन के नाम पर चलेगा, एक टैक्स के नाम पर चलेगा? इसीलिए 13 तारीख को इन तमाम चीजों के खिलाफ आपको उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और आपको वोट का इस्तेमाल इसलिए भी करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मरहूम कायद सालार ने, जितने मजलिस के जिम्मेदार आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस जमात के लिए जो कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां देने का मकसद और उनकी जिंदगी का पैगाम इस जमात का नज़्बुल ऐन यही है कि हमारी एक सियासी आवाज हो, हमारी सियासी नुमाइंदगी में इजाफा हो। इसीलिए आप देखते हैं कि मजलिस के 7 अरकान असम्बली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की ऐवान असम्बली को, उससे पहले आंध्रा की ऐवान असम्बली को हिला कर रख दिए। आज मजलिस के 2 रुकने पार्लिमान है, 500 का ऐवान पार्लिमान है, मगर 2 आपके लोग जब खड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पूरे हमारी तरफ नजरें उठाकर देखती हैं कि अब देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। पूरा मुल्क बेचैन होता है कि ये 2 MP क्या बोलने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार 3 रुकने पार्लिमान मजलिस के कामयाब होकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किशनगंज में 26 तारीख को पोलिंग हुई है। अख्तरुल ईमान साहब हमारे MLA, सदर और पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझसे फोन से बात करके कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा है कि इस बार किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MP कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको कामयाब करेगा। एक ऐसा शख्स अख्तरुल ईमान जो बेलौस गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला 3 मजलिस के MPs कामयाब होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, नफरत को खत्म करना। इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि एक उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में इम्तिहान हुआ, 4 बच्चे इम्तिहान लिखे और इम्तिहान के आंसर पेपर में उन्होंने क्या लिखा? क्वेश्चन के जवाब नहीं लिखा, लिख दिया जय श्री राम। और जो एग्जामिनर था उनको 50% मार्क्स दिया। एग्जामिनर 50% मार्क्स लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम कि देश के वजीर आजम इतना मुसलमान करते हैं। उस एग्जामिनर को मालूम कि अगर मैं इस पर मार्क्स नहीं दूंगा तो एक मॉब जमा हो जाएगा जो आकर उसको मारेंगे, पीटेंगे। इसलिए उस एग्जामिनर ने समझा कि जब देश का वजीर आजम खुद नफरत फैला रहा है तो मुझे भी कुछ मार्क्स देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसा होता है क्या?
یہ مذاق نہیں ہے، نفرت کے مظاہرے ہیں۔ اب مذاق یہ ہے کہ شاید وہ 3 اسٹوڈنٹس کا نام میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک کا نام نریندر مودی، ایک کا نام یوگی، ایک کا نام امت شاہ، چوتھے کا نام جے پی نڈا۔ یہ چاروں کچھ بھی نہیں کرے ملک کے لیے، برباد کر دیے، مگر اب لکھ دیے تو بول رہے ہم کو ووٹ دو، ہم ایسا کر دیے، وہ بنا دیے۔ یہ آج ملک کا حال کر کے رکھ دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ نریندر مودی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، بولتے ہیں نا، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، اور فوٹو بھی ڈالتے، دیکھو مجھے راکھی باندھ دیے۔ نریندر مودی بولتے کہ میں نے ٹرپل طلاق کا قانون بنا کر مسلم بہنوں کو بچا لیا۔ کیسا بچائے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ٹرپل طلاق کا قانون غلط قانون ہے، گندا قانون ہے، جس سے ہماری مسلم خواتین کا ہی نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے ان کا۔ مگر یہ وزیر اعظم کے جو ڈھکوسلے وعدے ہیں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اناؤ ایک شہر ہے اتر پردیش میں، ایک دلت بچی کی عصمت ریزی کی گئی تھی، الزام لگا ایک بی جے پی والے کے اوپر لگا، آپ کو یاد ہوگا۔ جموں میں ایک معصوم بچی آصفہ کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اور اس معصوم بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کا تعلق بھی بی جے پی سے تھا، سنگھ پریوار سے تھا۔ اس کی تائید میں نکلے بی جے پی کے لوگ۔ بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والے بھی کون تھے، اور ان کو ریمیشن پر چھوڑنے والے کا نام وزیر اعظم نریندر مودی تھا۔ آج کرناٹکا میں ایک بی جے پی کے تائیدی امیدوار ہے، اس کا نام زبان پہ نہیں آتا، اس شخص کا نام کیا ہے، نام ان کا نام ہے پرجول ریونا۔ یہ پرجول ریونا مانڈیا ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے۔ نریندر مودی اس کے لیے جا کر ووٹ مانگے لوگوں سے، جنتا سے تقریر کیے، اور وہ پرجول ریونا کے پاس سے 2000 ویڈیو نکلے۔ کتنے نکلے؟ 2000 ویڈیو نکلے، اور اتنی گندگی اس ویڈیو میں ہے کہ ایک 70 سال کی عورت سے یہ کمینہ اس کا استحصال کر رہا ہے۔ ایک پولیس کی آفیسر سے اس کا ویڈیو بنایا، ٹی وی کے اینکر کا ویڈیو بنایا، جو اس سے کام کرے گھر کے ملازمین سے ان کا ویڈیو بنایا۔ اس شخص کے لیے نریندر مودی نے جا کر ووٹ کی بھیک مانگی۔ یہ نریندر مودی کا کام۔ اور نریندر مودی بولتے میں ناری شکتی، میں نے 33% ریزرویشن دے دیا۔ بتاؤ نریندر مودی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسے شخص کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی کو معلوم تھا یہ شخص ایسی گندی ذہنیت کا ہے۔ اس کے ویڈیو نریندر مودی کے انٹیلیجنس کے پاس تھے۔ وہاں کا ایک مقامی اس پارلیمانی حلقے کا ایک بی جے پی کا ذمہ دار خط بھی لکھا کہ اس کو ٹکٹ مت دو، یہ گندا ہے۔ مگر نریندر مودی اس کے لیے کیمپین کرنے گئے، انتخابی مہم چلائے، ڈائس سے اس کو ہاتھ ملایا۔ اچھا اب اس کا برعکس دیکھ لو، اگر اس کا نام عبدل ہوتا، اس کا نام اگر عبدل ہوتا تو این آئی اے پہنچ جاتی اور کیا بولتی؟ عبدل لو جہاد کر رہا تھا، عبدل لو جہاد کر رہا تھا۔ مگر یہاں پر پرجول ریونا نام ہے تو نریندر مودی کی زبان میں دہی جم چکا ہے، کچھ نہیں بول رہے۔ امت شاہ آ رہے حیدرآباد کو، امت شاہ چیلنج کر رہا ہوں، بولو تم پرجول ریونا کے بارے میں تم نے کیسے ٹکٹ دیا؟ تو بی جے پی والے بولیں گے ہمارے پارٹی کا نہیں تھا۔ یہ اور بڑا مسئلہ ہے، تمہاری پارٹی کا نہیں، دوسری پارٹی کا تھا۔ تم کو معلوم تھا کہ یہ کمبخت، یہ کمینہ ہے، گندا ہے،
یہ عورتوں کا استحصال کرتا ہے، اور میری نظر میں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو عورتوں کا استحصال کرتا ہے، وہ حیوان ہے۔ 2000 ویڈیو اس کے، اور آپ نریندر مودی چلے گئے، بھائیو بہنوں اس کو ووٹ دے دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کیا کر رہی ہے اس ملک میں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ 13 تاریخ کو نکل کر ووٹ ڈالیے۔ یہ جو بی جے پی کے امیدوار یہاں پر، جس کا ذکر حافظ مظفر صاحب نے کہا کہ تیر ماریں گے، میرے بھائی تیر یاد رکھیے، آر ایس ایس ہمیشہ جو کام کرتی ہے نا مستقبل میں، پہلے چھوٹے چھوٹے اس کے تجربے کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے تجربے کرتی آر ایس ایس۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ ایک چمٹی لے کے دیکھتے آپ کا ریاکشن کیسا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے ہیں تو بولیں گے نہیں، ان کا ضمیر مردار ہو چکا ہے، جو چاہے کریں گے۔ وہ جو تیر مارنے کا پروگرام تھا، وہ یہ دیکھنا تھا کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے یا نہیں، تم زندگی کا ثبوت دو گے یا نہیں دو گے۔ اگر زندہ ہے تو 13 تاریخ کو بٹن دباؤ پتنگ کے نشان پر، ورنہ یاد رکھو یہی آر ایس ایس کی سازش رہی ہے۔ 2025 میں آر ایس ایس اپنے 100 سال منائے گی۔ وہ تیر مسجد کی طرف تھا، مگر وہ حیدرآباد کی امن کو برباد کرنے کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ وہ تیر مسجد کی طرف تھا، مگر تلنگانہ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے کا ایک ان کا منصوبہ ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پہچانو ان کی ان تمام حرکتوں کو۔ اور میں نریندر مودی کی جو کانسٹیٹنسی ہے، بنارس کو گیا تھا، یہاں پہ بھی آتے، آ کے بڑا بڑا لمبا لمبا چھوڑ کے جاتے۔ بنارس کو میں گیا، بنارس کو جا کر میں نے وہاں پر بنکروں کی بستی ہے جس کو انصاری بولتے، انصاری بھائی جو پاور لوم چلاتے، میں آپ کو ان کی درد بری داستان سنا رہا ہوں۔ پاور لوم، میں نے پوچھا بتاؤ پاور لوم کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ تو بولے ہمارے 50% بچے دلی، بمبئی، بڑے بڑے شہروں میں چلے گئے۔ پھر کہا کہ بجلی کا کیا ہے؟ پاور لوم چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے۔ تو بولے صاحب بجلی کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، کیسا چلے گا پاور لوم؟ میں نے ان انصاری بھائیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے کوئی بچے باہر پڑھتے ہیں؟ تو بولے کوئی نہیں پڑھتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ بڑی دل کی تکلیف ہوئی کہ جس پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی کا ایم پی نریندر مودی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ارے اسد صاحب ہماری تکلیف تو یہ ہے کہ اگر بجلی کا بل ہمارے ابا کے نام پہ ہے اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو بی جے پی کی حکومت میرے نام پر بجلی کا بل تبدیل نہیں کرتی، بجلی کا بل تبدیل نہیں ہوتا ان کے نام پہ۔ آپ بتاؤ، اور آپ اور ہم کیا کرتے؟ دال معاملہ چل رہا، یا ابا کے نام پہ بجلی کا بل ہے، بیٹے کے نام پہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بنارس کی سلک کی ساڑی، میں ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سیٹ ہے؟ تو بولے کہاں سیٹ ہے، ہم تو مزدور ہیں ویسی صاحب۔ میرے بھائی یہ حال ہو چکا ہے، لوگ بولتے، مخالفین بولتے اور بی جے پی والے بہت باتیں کرتے، مگر جو گھر میں ہیں لوگ، مجلس کیا کری؟ ارے دیوانے، مجلس کیا کری؟ اگر میں بولنا شروع کروں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ مختصر سے وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں مسجدوں میں عید کی نماز 4 مرتبہ ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ حکومت نے کہا روڈ پہ نماز نہیں پڑھنا۔ اور تم اور ہم یہاں پر حیدرآباد میں کیا کر رہے تھے؟ ماہ رمضان میں تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز روڈوں پر پڑھ رہے تھے، گر گڑا کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ فرق ہے قیادت کا، یہ فرق ہے تمہارے شعور کا، تمہارے اتحاد کا۔ جہاں پر قیادت نہیں وہاں پر رکوع میں ہے تو کوئی لات مار رہا ہے پولیس والا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو سمجھو، آپ اس بات کو سمجھو آپ
کہ آپ کی نمائندگی ضروری ہے، آپ کی آواز ضروری ہے۔ اور پھر عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے جلسے اور جلوس ہوتے رہیں گے، مگر میں آپ کو ذرا، کیونکہ معاملہ بہت گرم کر دیا، ذرا ٹھنڈا بھی کر کے جانا پڑے گا، نہیں تو ہمارے حضرت پولیس بولیں گے صاحب بہت گرم کر دیا آپ۔ گرم نہیں کرا بھائی، سچائی کو بیان کیا۔ اب ذرا تقریر کا اختتام ہوگا، کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ ہے۔ تقریر کا اختتام ہوگا، ذرا بعد میں آپ لوگ شامل ہونا میرے ساتھ۔ ہاں اماں تم ہے یہاں پہ؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں آج زیادہ ہوا دکھ رہا سیل۔ ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں کوئی بات نہیں، بڑا زندہ باد۔ آپ پھر اس سے کمپلین دیں گے بڑا زندہ باد بولے۔ ارے کچھ بولے کہ پریشانی ہے تو خیر سنیے، ذرا تھوڑا سنیے غور سے، تھوڑا میں بھی چوری کر کے لایا اس کو، میرا کلام نہیں ہے یہ، دوسرے لوگوں کا ہے، تھوڑا ترمیم کر لیا۔ یہ موڈی کے اوپر ہے۔ مسلم عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، مسلم عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ مسلمان عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، روزانہ عورتوں پہ ظلم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ کرنے کے جو کامہ ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں، کرنے کے جو کامہ ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں، نہیں کرنے کے کامہ کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ موڈی جی ہندو مسلمان کر کے اپنے گھر کا راشن بھر لے رہے، ہندو مسلمان کر کو اپنا گھر کا راشن بھر لے رہے، دیش کے لوگوں کو بھوکے مار رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ریل بھی بیچتا ہوں، موڈی بول رہے ریل بھی بیچتا ہوں، BHL بھی بیچتا ہوں، تم بولے تو جیل بھی بیچ دیتا ہوں۔ کیسی تاناشائی کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اس کے بچے اس کے بچے، اس کے بچے اس کے بچے کتنے ہیں گنتے پھر رہے، دوسروں کے گھر میں جھانکتے پھر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ انہیں کیا کھا رہا، انہیں کیا پکا رہا، جھانکتے پھر رہے، انہیں کیا کھا رہا، انہیں کیا پکا رہا، جھانکتے پھر رہے۔ غریب بھوکا مر رہا، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ حیدرآباد کا نام بدلتے، حیدرآباد کا نام بدل کے بھاگیہ نگر رکھتے کہتے، باپ کی جاگیر کئی کو سمجھ رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ سمجھے؟ اب آخری پاکستان کو ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں بول رہے تھے، اور چین سے ڈر کو بیٹھو، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اب 13 تاریخ کو پورے خاندان کو لے کے جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ بیگم کو بھی لکھ جائیں گے نا ساتھ؟ ارے آواز نہیں بول، بیگم کو بھی لکھ جائیں گے، نہیں لکھ جائیں گے؟ تو پھر میرے کو بولنا پڑے گا، نہیں بولے تو ایسا تو نکو ہندو، سمجھے نا آپ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ کے دن آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے، اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس کو نہیں بلکہ اپنے اتحاد کو کامیاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔